سورۃ النساء آیت نمبر 48 کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے بیان کے ساتھ حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی رات ہے، رمضان کی راتوں میں سے، اور لیلۃ القدر کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے اس میں، تو جتنا میکسیمم ہم اس میں قرآن سیکھیں، ایک دوسرے کو اور سکھائیں قرآن، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہم قرآن کو اگر اس آیت میں سے یا اس ویڈیو میں سے کوئی ایک بات بھی کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے، یا اس پہ عمل کر لیتا ہے، یا اس کو آگے پہنچا دیتا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ آیت بہت ہی ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو شرک کے بارے میں بڑی سختی سے نازل ہوئی تھیں، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو ظلم قرار دیا ہے، اور شرک مطلب کسی بھی فارم میں شرک جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ باقی تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، ویغفر، لیکن اور بخش دے گا، ما دون ذالک، جو کچھ اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جو کچھ وہ چاہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کی تو بہت ہی سختی سے نفی فرما دی کہ شرک کی تو کوئی معافی ہے ہی نہیں۔ اب شرک جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کا لوگ کرتے ہیں۔ ایک اللہ کی موجودگی میں شرک، یعنی جس میں سورۃ الاخلاص کے بارے میں کہ اللہ اکیلا ہی موجود ہے، جو کہ کہتی ہے کہ لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اس کی اولاد کی فارم میں کوئی ہے، نہ اس کے ماں باپ کی فارم میں کوئی ہے، نہ اس سے پیدا ہوا کوئی، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تو یہ اللہ کی موجودگی یعنی شرک بذات ہو گیا یہ۔ پھر ایک اور طرح کا شرک ہے، اس کی تو نفی ہے ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس طرح کا کسی بھی طرح کا شرک یعنی ہے، میں آپ کو 4 قسمیں بتا دیتی ہوں جو موٹی موٹی ہیں اس کی۔ دوسری قسم شرک کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک ٹھہرانا، جیسے سورۃ الفصیلت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چاند اور سورج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کو چھوڑ کر، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی جو ہے وہ عبادت مت کرو۔ تو اس طرح سے ہر وہ چیز جو کہ چاہے وہ مقبروں پہ جانا ہو، وہ چاہے مزاروں پہ جانا ہو، وہ چاہے چادریں چڑھانا ہو، وہ چاہے کچھ بھی کرنا ہو، کسی بھی فارم میں کسی اور سے اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا، کسی بھی قبر کے سامنے سجدے کرنا، یہ ہر قسم کی جو ہے وہ عبادت اس طرح کی جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو، وہ حرام ہے، وہ شرک کے اندر آتی ہے، اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں ایک اور اسپیکٹ آتا ہے اللہ کی اتھارٹی، یعنی اللہ کی طاقت کے اندر نعوذ باللہ کسی کو شریک ٹھہرانا، جس کی مثال آیت الکرسی ہے، جس کو ہم جو ہے وہ ورڈس آف تھرون بھی کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی۔ اور آیت الکرسی بڑا تفصیلی بیان دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو لے کر، کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہ اکیلا سارے سسٹم کو رن کرنے کے لیے کافی ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی چیز کی، کسی کی ہیلپ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی فارمز ہیں، نہ اس کی کوئی اور اس کے کوئی اسپیکٹس ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اکیلا تنہا کافی ہے، اور اس کو سوٹ کرتا ہے اکیلا ہونا، وہی اکیلا جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے اس کے ساتھ اکیلا ہونا۔ باقی انسانوں کو تو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اکیلا ہی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات میں، یعنی اس کی ایٹریبیوٹس میں، اسماء الحسنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بھی اسی کی ایک فارم ہے شرک کی، کہ اگر اللہ کے 99 جو نیمز ہیں، موسٹ ہینڈسم نیم جسے ہم کہتے ہیں، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، جتنے نام ہیں یہ سارے نام اللہ کی کوالٹیز ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ لوگ نام رکھ لیتے ہیں، عبد الرحمن نام رکھتے ہیں، اور بعد میں پھر رحمان بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہم عبداللہ کو صرف اللہ نہیں بلا سکتے، اس طرح عبد الرحمن کو رحمان بھی نہیں بلا سکتے، عبد الرافع کو رافع نہیں بلا سکتے۔ اسی طرح سے اور جو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، یعنی عبد الرحیم یعنی رحیم کا بندہ، عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ۔ تو یہ سب نام، عبد الرافع یعنی رافع کا بندہ،
عبد الملک یعنی ملک کا بندہ. تو یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ یہ عبد لفظ لگانا بہت ضروری ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سرونٹ یعنی بندہ. تو ہمیں بڑا چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑا خیال کرنا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ ہم شرک کے مرتکب ہوں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر. تو اگر کسی کا نام جو ہے وہ جب ہم کسی کو عبداللہ کو جب ہم اللہ نہیں بلا سکتے تو ہم باقی اللہ کے ناموں کے ساتھ بھی کسی اور نام کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. کسی کو صرف رافع بلانے سے یہ ہم شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان انٹینشنلی چاہے ہو رہے ہوں لیکن ہو رہے ہیں. باقی اب ایک اور اس آیت کے اندر بڑی پیاری بات ہے، آئی ہوپ کہ شرک کی ڈیفینیشن اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ شرک کو نہیں بخشے گا. اس نے مطلقاً کہہ دیا کہ وہ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جو ہے وہ بخش دے گا لمن یشاء، لیکن کنڈیشن لگا دی جو وہ چاہے، یعنی اس کی مرضی ہے. مطلب اتنی کھلی چھٹی اس نے ہمیں نہیں دی کہ ہم جو چاہے کرتے پھریں، لوگوں کے حقوق غصب کرتے پھریں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے پھریں اور جو ہے وہ فرائض کو ترک کرتے پھریں. اللہ نہ کرے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سب چیزوں سے بچائے. اور پھر ہم سوچیں کہ نہیں بھائی شرک تو نہیں کر رہے نا ہم، تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ چاہے وہ بخش دے. تو وہ اس کے علاوہ جو چاہے بخش دے، لیکن لمن یشاء کی اس نے کنڈیشن لگا دی کہ جس کو وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر پکڑ لے اور چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اس کی مرضی بیونڈ ہے ہماری جو ہے وہ نظریات سے، ہماری سوچ سے. وہ کیا سوچتا ہے، وہ کہتے ہیں نا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین پلانر ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا پلاننگ کرنی ہے. ہم اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے، ہمارا ویژن اس کو گریسپ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ہمیں پھر یہاں پر ایک طرح سے تاکید ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں بچ کر چلنا ہے. جتنا ہم اپنے آپ کو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچا سکیں اتنا ہم اپنا دامن بچا کر چل رہے ہیں، کیونکہ وہ بخش تو دے گا لیکن جو وہ چاہے. اب اس کے بارے میں بھی آگے کچھ ایک قصہ اس بارے میں شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ وحشی بن حرب، آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب وحشی بن حرب کو جانتے ہوں گے، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا. بدر میں جب ہند کے باپ اور بھائی اور سب کو حضرت حمزہ نے قتل کر دیا جنگ میں، جو کہ ایک نارم ہے جنگ کا، تو اس میں جب غزوہ بدر میں جب ان سب کو مار دیا گیا تو اس پہ ہند جو تھی ابو سفیان کی بیوی، حضرت ابو سفیان کی بیوی، وہ بڑی غصہ ہو گئی اس بات پر. اس نے قسم کھا لی کہ وہ جب تک حضرت حمزہ سے بدلہ نہیں لے گی وہ جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے گی. اس نے وحشی بن حرب ایک افریقن سلیو تھا، اس نے اس کو ہائر کیا اور اس نے اس کو حضرت حمزہ کے پیچھے لگایا. وہ بڑا ٹارگٹ کلر ٹائپ کا بندہ تھا اور اس کا نشانہ بڑا پکا تھا. اس نے جو ہے اس کو ہائر کیا اور اس سے کہا کہ مطلب اس کو ٹارگٹ یہ سیٹ کر کے دیا کہ اس نے حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے اور پھر ان کا کلیجہ نکال کر ہند کو دینا تاکہ وہ اس کو چبائے. اور پھر احد کی جب جنگ ہوئی، دوسری جنگ جو مسلمانوں کی دوسری بڑی فیصلہ کن جنگ تھی، پہلی بدر تھی جو 17 رمضان کو ہوئی تھی اور دوسری جو ہے وہ بدر تھی، احد تھی جو کہ 3rd ایئر آف ہجرہ میں ہوئی تھی، یعنی تیسرے سال ہجرت کے. اب جب اس جنگ میں حضرت حمزہ کو ٹارگٹ کر کے اس نے وحشی بن حرب نے حضرت حمزہ کو شہید کر ڈالا. تو شہید کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر ان کا سینہ چاک کیا وحشی بن حرب نے اور اس میں سے ان کا کلیجہ نکال کر جو ہے وہ ہند کو دیا، اس نے چبانے کی کوشش کی لیکن چبا نہیں سکی اور تھوک دیا اس نے. لیکن بہرحال میوٹیلیشن آف دا باڈی، یا مطلب اس طرح جو آپ کی جو مطلب ان کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جسد مبارک ہے اس کو کس قدر تکلیف سے گزارا اس نے. بہرحال اللہ رحم کرے ہم سب پر. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے اور بہت بڑے واریر تھے. تو اس کے بعد بہرحال اس نے وحشی بن حرب کو یہ لالچ دیا تھا کہ جب وہ یہ کر کے آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آزاد بھی کر دیا جائے گا اور بڑے اس کو مال و زر سے بھی نوازا جائے گا. لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. جب وعدے پورے نہیں ہوئے، اب بعض روایات میں آتا ہے کہ پورے ہوئے، بعض میں آتا ہے کہ نہیں ہوئے. بہرحال وحشی بن حرب نے ریئلائز کر لیا. وہ حضرت بلال کے بعد ویسے بھی تھوڑا ریئلائزیشن میں تھا اسلام ایکسیپٹ کرنے کے، جو اس نے حضرت بلال کا جب اسٹیٹس دیکھا تھا کہ کیسے ان کو مؤذن بنا دیا گیا ایک افریقن غلام کو، اور اسلام میں غلاموں کی مطلب کس قدر جو ہے وہ پریس کی جاتی ہے اور ان کو ہمارے برابر کا درجہ، مطلب باقی انسانوں کے برابر کا درجہ دیا جاتا ہے. تو یہ چیز کہیں نہ کہیں انفلوئنشل تھی ان کے لیے. تو وحشی بن حرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن پرابلم یہاں پر آ رہی ہے کہ اس نے یہ اتنا بڑا جو کام کیا ہے وہ کیسے کرے گا. اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرتا. یعنی اگر تم شرک چھوڑ کر اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو، وحشی بن حرب کے لیے تھا یہ کہ اگر تم شرک چھوڑ کر اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہو یا نہیں بھی مانگتے، تو آپ کو جو ہے وہ معاف اللہ تعالیٰ
کر دے گا اپنی رضا سے، لیکن لمن یشاء جو کچھ وہ چاہے۔ تو بہرحال وحشی بن حرب کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کچھ اس نے حضرت حمزہ کے ساتھ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر باقی سب کو معاف کر دیا تھا۔ جب ہند کو معاف کر دیا تو وحشی بن حرب کو بھی معاف کر دیا تھا، لیکن وہ شام چلا گیا تھا بہرحال، اور وہ اوائڈ کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے، کیونکہ وجہ یہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے جو کچھ اس نے کیا تھا تو اس کو ریئلائزیشن تھی کہ وہ جو کچھ ہوا تھا وہ صحیح نہیں تھا بہرحال۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی بھی فارم میں، جو میں نے 4 اسپیکٹس آپ کو بتائے ہیں، جو 4 میں نے آپ کو اس کی فارمز بتائی ہیں، شرک کن کن فارمز میں ہو سکتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِیمًا، تو اس نے بہت بڑا بہتان، افطرا کہتے ہیں جھوٹ، بہتان، طوفان، یعنی طوفان، جھوٹ کا طوفان باندھ دیا اس نے اللہ کے ساتھ۔ نہیں، اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا طوفان کیا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ ایک بہت بڑا بہتان اور طوفان باندھ دیا۔ تو بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ویسے بھی آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔